تم خود کرواتے ہو. جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, ہاں درخت, اس کے پتے, اس کے تنے, جڑیں بھی سونے کی ہو گئی. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کرتا حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم, ہری اوم, ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر ہے. اب وہ واقعہ اگر کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندو, واللہ عالم انہوں نے لکھا نہیں لکھا, انہوں نے بھی لکھا, تب بھی اللہ کے بندو یہ پاسبل ہے؟ مجھے بتاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی؟ صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا, لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے, تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا, کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا, نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ, بادیہ نشین, پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں, تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں. تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا. وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سامان دیا غزوہ تبوک کے موقع پر. انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا, محنت سے کمایا ہوا تھا. اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو نبی علیہ السلام سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے. ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا. اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے, اوپر دیکھو تو سونا, نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے. تو اس کے جواب میں کہا گیا نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں, رسول ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ معجزات میں خود سے دکھا سکوں. تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا, اللہ چاہے گا تو ہوگا, کہ اس کا سونے کا گھر ہو, تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کے کیس میں کیوں نہیں ہوگا؟ دنیا بقدر ایفرٹ ہے یار.